الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ پچھلی مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے کئی وصیتیں ہم نے دیکھی، عقیدے سے متعلق، اتباع سنت اور صحابہ کے منہج سے متعلق، اور اسی طرح سے بعض عبادات اور اخلاقیات سے متعلق کچھ باتیں اس میں ہم نے دیکھی۔ اسی سلسلے کو مزید آگے جاری رکھتے ہوئے اور کئی ابواب ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ احادیث ہم دیکھیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مختلف احکام کی وصیت کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اوصانی خلیلی بثلاث لا ادعوہن حتی اموت۔ میرے خلیل نے مجھ کو 3 چیزوں کی وصیت کی ہے، مرنے تک ان 3 کاموں کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ صحابی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جس انداز میں وہ کہہ رہے ہیں آپ غور کریں، اوصانی خلیلی، میرے دوست نے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت ہی قریبی دوست ہو، جس سے قلبی تعلق انسان کا ہو۔ میرے خلیل نے مجھ کو 3 باتوں کی وصیت کی ہے اور مرنے تک میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کا مزاج کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سنتے تھے تو اس پر عمل کا جذبہ ان کے دلوں میں ہوتا تھا۔ علم کا مقصد، علم کا اصل نتیجہ اور ثمرہ عمل ہے۔ علم اسی لیے کہ آدمی کا عمل صحیح ہو، لیکن علم کے بعد اگر عمل نہ آئے تو وہ علم وبال بن جاتا ہے اور وہ علم چھین لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے 3 باتوں کی مجھ کو تاکید کی، وصیت کی، لہٰذا ان چیزوں کو میں مرنے تک نہیں چھوڑوں گا۔ مومن کا یہی طرز ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، ان پر عمل کرنے کا جذبہ موت تک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی آج کیا اور کل چھوڑ دیا۔ غریب تھا، خوب عمل کرتا تھا، خوب نمازوں کا پابند تھا، جاب مل گیا، تجارت بڑھ گئی، نمازیں چھوڑنا شروع کر دیا۔ تو ایک آدمی عمل سہولت کی وجہ سے نہ کرے، آج کچھ نہیں کام تو چلو کام کر لیتے ہیں، دینی دروس میں آنا ایسی فالتو ہیں تو چلو چلتے ہیں، کام والے ہو جائیں گے تو چھوڑ دیں گے، نہیں۔ دینی عمل رکاوٹوں کے باوجود کرنا اور پابندی سے کرنا، یہ انسان کو قیمتی بناتا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ واقعی اس کی نگاہ میں اس عمل کی قدر ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود جب آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے عمل سے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرے نزدیک یہ چیز اتنی قیمتی ہے کہ رکاوٹیں آنے کے باوجود بھی میں اس کو کروں گا۔ تو یہ ثبوت دینے کے لیے مصیبتیں اور رکاوٹیں آتی ہیں۔ جیسے آج دیکھیے بارش صبح سے لگی ہوئی، ہاں ہم لوگ بھی سوچ رہے تھے معلوم نہیں لوگ آئیں گے کہ نہیں، تھوڑا خیال تو آتا ہے بدگمانی کا دل کے اندر کہ لوگوں کے بھی مشاغل ہیں اور بارش میں کون نکلتا ہے باہر۔ لیکن اللہ کے کرم سے دیکھیے آپ لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائیں، ہم لوگوں کے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائیں۔ رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں، لیکن واقعی عمل کی قدر، واقعی عمل قیمتی کب بنتا ہے؟ جب رکاوٹوں کے باوجود آدمی اس کو کرے۔ زندگی میں ہمیشہ اس بات کا اہتمام کریں۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، صوم 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے۔ 3 دن کون سے؟ 13، 14، 15۔ جنوری فروری نہیں، چاند والی تاریخیں، کیلنڈر کی تاریخ نہیں، چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان 3 دنوں کے روزے رکھنا۔ مجھے تاکید کی کہ یہ روزے رکھنا،
میں مرنے تک نہیں چھوڑوں گا۔ 3 دن کے روزوں کا ثواب کیا ہے؟ ہر نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا۔ ایک نیکی کا ثواب من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، اس کو 10 گنا ملتا ہے۔ تو 3 روزے رکھے گا تو کتنی روزوں کا ثواب ملے گا؟ 30۔ اگر ہر مہینے رکھے تو یعنی پورا مہینہ ثواب اور پورا سال ثواب، گویا کہ ایک آدمی زندگی بھر روزے دار رہا۔ کہا کہ مجھے وصیت کی 3 روزے مہینے میں رکھنا۔ اور وصلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز ہے، جو سورج نکلنے کے بعد ذرا سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے اور گرمی شروع ہو جائے، ریت گرم ہونے لگے، اس وقت میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے زوال سے پہلے۔ سورج نکلنے کے بعد تھوڑا اونچا ہو جائے، گرمی شروع ہو جائے، حرارت محسوس ہو، اور زوال سے پہلے ہو، زوال سے پہلے تک کا اس کا وقت ہے۔ کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت سے لے کے 12 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے، کوئی خاص عدد اس کا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو نماز ہے، یہ 2 رکعتیں بھی اگر آدمی میسر ہوں، پڑھ لے اگر آدمی، تو پورے بدن کے جتنے بھی جوڑ ہیں، حدیث میں کہ 360 جوڑ ہیں، آدمی کے بدن میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ یہ نماز ان 360 جوڑوں کے بدلے صدقہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا۔ اگر جوائنٹس نہیں ہوتے انسان کے جسم میں تو لقمہ کیسے بناتا؟ تم مجھ کو کھلاؤ میں تم کو، بلکہ وہ بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ انگلیوں کے جوڑ نہیں ہوتے تو کیا کرتا؟ لقمہ کیسے بناتا؟ تو آپ سوچیے، جو جوڑ اللہ نے بنائے ہیں انسان کے جسم میں، ان یعنی جوڑوں کی وجہ سے انسان حرکت کر سکتا، ورنہ حرکت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لکڑی کا ٹکڑا جیسے پڑا ہوا زمین پر ہے، آدمی ویسی ہوتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ تو یہ جو نماز ہے، گویا کہ ہر دن آدمی جب اس کو پڑھے تو وہ 360 جوڑوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کر سکتا ہے 360 صدقے، لیکن یہ نماز پڑھے تو وہ ہو گئے 360 روزے، اور یہ کیا ہوا؟ 360 صدقے۔ اور وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ، اور تیسری نصیحت اور وصیت مجھ کو کی، وتر پڑھ کے ہی سونا۔ وَنَوْمٍ عَلَى وتر، یعنی وتر پڑھ کے سونا۔ وتر پڑھ کے سونا لازم نہیں ہے، لیکن لوگ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ جو رات میں سو جائیں تو ان کو پکا نہیں ہوتا ہے کہ اٹھ پائیں گے کہ نہیں، اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لیں، تہجد میں اٹھ گیا تو پڑھے، ورنہ اس کی وتر ضائع نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ آدمی جس کا معمول ہے کہ آخری وقت میں وہ تہجد پڑھتا ہے اور وتر بھی پڑھتا ہے، اور اس کے لیے کوئی خدشہ نہیں، یعنی وہ کم سے کم آدھا درجن مرتبہ الارم بند نہیں کرتا ہے۔ کئی لوگ کیا ہوتے ہیں، بعض لوگ تو 1 سے زیادہ الارم رکھتے ہیں کہ پہلا اگر فیل ہو جائے تو دوسرا، دوسرا فیل ہو جائے تو تیسرا، کبھی نہ کبھی تو اٹھے گا۔ لیکن واقعی ان کی ہمت کی بھی داد دینا چاہیے۔ ہاں، اتنی مرتبہ بجتا ہے، ہر مرتبہ بند کرتے ہیں۔ وہ آخری الارم کون سا ہوتا ہے؟ بیوی کا، وہ ان کو اٹھاتا ہے۔ اٹھو نہیں تو موبائل پھینک دوں گی، بول دے کچھ اس طرح سے تو اٹھ جاتے تھے۔ تو جس کو یقین ہے کہ وہ آخری وقت میں اٹھے گا، ایسا آدمی آخری وقت میں وتر پڑھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ اور جس کو مشاغل ہیں یا تھکن ہے یا کچھ اور مسائل ہیں، وہ احتیاط کا راستہ اپنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اول وقت میں وتر پڑھنا بہتر ہے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ دونوں طریقے ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا تلقین کی تھی؟ احتیاط کا راستہ۔ کیا؟ وتر پڑھنا اور پھر سونا، وتر پڑھنے سے پہلے سونا نہیں۔ تو 3 اعمال ہیں۔ ایک، پہلا کیا ہے؟ ہر مہینے کے 3 روزے، یہ نفل روزے ہیں، لازم نہیں ہیں۔ 2، چاشت کی نماز جس کو صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین کہتے ہیں، دونوں ایک ہی نام ہیں، ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ اور تیسرے، وتر پڑھ کے سونا۔
دو نمازیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. ایک دن کی شروعات کی نماز ہے, دوسرے دن کی آخری نماز ہے. ایک نماز کون سی ہے؟ فجر کی 2 رکعت سنت, سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. اور دوسری ہے وتر, سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو یہ پہلی اور وہ آخری ہے. تو یہ دونوں نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے یہ نماز چھوڑنا نہیں چاہیے, اگرچہ وہ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے اور بہت مؤکد سنت ہے. وتر کی نماز بہت مؤکد ہے. تو جیسے دن میں مغرب کی نماز ہے دن کے اختتام پر, اسی طرح سے رات کے اخیر میں ایک اور نماز ہے, وہ بھی کیا ہے؟ وتر ہے. دن میں مغرب کی نماز وتر ہے اور اسی طرح سے رات میں یہ وتر ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو جس کو بھی ہو سکے, اگر وہ چاہتا ہے کہ پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اس کو مل جائے, بھلے سال بھر نہ کر سکے, جیسا بھی میسر ہو اس کو یہ کام یہ عمل کرنا چاہیے. گرمی میں نہیں کر سکتا ہے, سردیوں میں کرے. سردیوں کے روزے کیا ہیں؟ آسانی سے ہو جاتے ہیں, تو آدمی ان کا اہتمام کر سکتا ہے. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. باب نمبر 7 جس میں تقوی اور جہاد اور ذکر و تلاوت کا ذکر ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رجلا جاءه فقال اوصنی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ کو وصیت کیجیے. فقال سألت عما سألت عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبلک. تو نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا اس سے پہلے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء. میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں, میں تمہیں اللہ کی خاطر پرہیزگاری اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں. فإنہ رأس کل شیء, اس لیے کہ وہ ہر چیز کی جڑ ہے, ہر خیر کی بنیاد ہے, ہر خیر کی جڑ ہے. وعلیک بالجہاد, اور تمہارے لیے جہاد لازم ہے, جہاد کا اہتمام کرو. فإنہ رہبانیت الاسلام, اس لیے کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے. وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن, اور اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. فإنہ روحک فی السماء, اس لیے کہ وہ تمہارے لیے آسمان میں راحت ہے. وذکرک فی الارض, اور زمین میں تمہارا ذکر ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں, اور یہ حسن روایت ہے, شیخ الالبانی نے اس کو صحیح میں ذکر کیا ہے. کیا مطلب ہے اور کیا باتیں ہیں؟ نمبر 1, میں تم کو تقوی کی دیکھے, پھر تقوی آ گیا. اس کی تکرار اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. بلکہ اس حدیث میں ایک اور بات بیان کی, فإنہ رأس کل شیء, سارے دین کی, ساری خیر کی, ساری باتوں کی اصل بات, جڑ بات, 100 بات کی ایک بات تقوی. جیسے آدمی کہتا ہے نا 100 بات کی ایک بات, کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کی جڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے تو باقی سب خیر آئے گی, یہ نہیں ہے تو نہیں آئے گا. ساری خیر کی اصل اور بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کیا؟ اللہ کے خوف سے, اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا. اللہ کے ڈر سے, دکھاوے کی وجہ سے نہیں. اللہ کے لیے ان تمام کاموں کا اہتمام کرنا جو اللہ کو پسند ہے, ان تمام کاموں سے بچنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ کے ڈر سے, ڈر بھی ہو اور بچنا بھی ہو, ڈر بھی ہو اور بچنا بھی ہو, دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں یہ تقوی ہے. تو کہا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء, اس لیے کہ وہ تمام چیزوں کی جڑ بنیاد ہے. وعلیک بالجہاد, اچھا تقوی ہوتا کہاں ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ. ایک روایت میں 3 مرات آپ نے کہا تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے, تقوی یہاں ہوتا ہے.
اور اشارہ کہاں کیا؟ سینے کی طرف. تو تقویٰ دل میں ہوتا ہے. لیکن جب دل میں تقویٰ آتا ہے تو پھر زندگی میں، عملی زندگی میں بھی آتا ہے. تو اصل کہاں ہونا چاہیے تقویٰ؟ دل میں. اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آدمی ظاہر میں عمل کرے لیکن دل میں تقویٰ نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں ہے. اصل زندگی میں دل میں تقویٰ ہونا چاہیے. دوسری چیز وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ. جہاد کیا ہے؟ جہاد اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا. وہ چھوٹے سے لے کے بڑا اور ظاہر سے لے کے باطن سب قسم کے جہاد اس میں آتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ جہاد. تو جہاد میں وہ ساری کوششیں آتی ہیں جو نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، کفار کے خلاف، فاسقین، فجار، منافقین کے خلاف، ان سب کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے. جہاد کی چاروں قسمیں ہیں. ایک جہاد کس کے خلاف ہے؟ ہمیشہ ساتھ رہنے والا دشمن، اندر والا. کون ہے وہ؟ نفس. اس کے خلاف جہاد. دوسرا جہاد شیطان، باہر والا دشمن جو کہ بہت بڑا دشمن ہے، جنت سے لایا ادھر اور جانے میں بھی رکاوٹ، رستے پہ بیٹھا صراط مستقیم پہ. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو دوسرا جہاد اس سے ہے، اس کی وسوسوں کے مقابلے میں، نفس کی چاہتوں کے مقابلے میں. 3 کفار و مشرکین جو اسلام سے باہر کے ہیں، وہ بھی یہ بھی اندر باہر، وہ بھی باہر والے. کون؟ کفار و مشرکین جو اسلام کے خلاف علمی یا اسی طرح سے مالی یا پھر والا جہاد کرتے ہیں اس کے خلاف. لیکن اس کی شروط ہیں. ٹیررزم اور جہاد ایک نہیں ہے. 4 منافقین اور فاسقین کے خلاف جہاد، اہل باطل، اہل بدعت کے خلاف جہاد. یہ علمی جہاد ہوتا ہے اور اگر حاکم کے پاس طاقت ہے تو طاقت سے ان کو روکے گا گمراہی پھیلانے سے. یہ 4 قسم کا جہاد ہے. جس آدمی کی استطاعت جو ہے وہ کرے گا. جیسے کوئی آدمی علم والا ہے، وہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھائے گا، اہل باطل کا رد کرے گا قلم سے، قول سے. اور اگر کسی کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرے گا انہی علم کی باتوں کو عام کرنے کے لیے، علماء کے تعاون کے طور پر، مساجد کے قیام، مدارس کے قیام سے وہ یہ کرے گا. کوئی حاکم ہے مسلمانوں کا تو حاکم اپنی تلوار کی طاقت سے مشرکین جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں، دفاع کرے گا. اور اگر کسی کے خلاف وہ کارروائی کرتے ہیں تو ان کے خلاف جنگ کر کے ان کو محفوظ کرے گا. اگر یہ نہیں ہے، حاکم ہے، اندر کے باطل والے اہل باطل اگر گمراہی پھیلاتے ہیں، طاقت سے ان کو روکے گا، ان کو سزا دے گا، ان کو روکے گا، اہل حق کو ان کے اوپر غالب رکھے گا. تو اس طرح سے جو طاقت ہے، یہ 4 قسم کے جہاد ہیں. تو کہا کہ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، تمہارے لیے جہاد لازم ہے. جہاد مجاہدے کو کہتے ہیں. راحت کے بالمقابلے میں مجاہدہ ہے. آسانی کی زندگی، راحت کی زندگی، کھاؤ پیو، ایک دم ٹائم پہ کھانا چاہیے، ٹائم پہ پانی چاہیے، کھانے کے ساتھ فلاں چیز چاہیے، اچار چاہیے، اور اس کے بعد چائے چاہیے، کپڑے ایک دم پریس کیے ہوئے چاہیے، گاڑی ایک دم اوکے ہماری ریڈی چاہیے، سادہ سفر نہیں، موٹا یہ نہیں، ہم کو اچھا چاہیے ایک دم سب کچھ. یہ جو عیش و عشرت والی زندگی ہے انسان کو نکما بناتی ہے. مسلمان کو کیا چاہیے؟ وہ مجاہدے والی زندگی جیے. کبھی کبھی راحت بھی اختیار کر لے، کبھی کبھی لذت بھی اختیار کر لے. لذتوں کا عادی نہ ہو، راحت کا عادی نہ ہو، مجاہدے کا عادی ہو. کیوں؟ مجاہدے پر ہدایت ہے، راحت پر نہیں. اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. والذین جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، مجاہدہ کیا. مکی صورت ہے، مکی آیت ہے، جنگ نہیں تھی جبھی. جنہوں نے مجاہدہ کیا فینا، ہمارے دین کے معاملے میں، ہماری رضا کے معاملے میں، ہماری پسند کے معاملے میں، ہماری خاطر، کیا ہوگا؟ لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں میں ان کی رہنمائی کریں گے، غلط راہ میں چلنے نہیں دیں گے، سیدھے راستے کی ہدایت ان کو دیں گے. لنہدینہم سبلنا، ان کو ایسی راہوں میں چلائیں گے کہ جو
ایمان کی ترقی، تعلق میں اللہ، کیفیات اور ساری خیر والی رحمت والی راہ ہوگی. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیکی کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. مجاہدہ جب کریں گے ہدایت، جتنا مجاہدہ اتنی ہدایت. مجاہدہ نہیں، اب اللہ ہدایت دے گا نہیں، اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ آدمی کو حق کے قبول کرنے کے لیے تکلیف ہوتی. آدمی دین پر چلے گا اور مٹھائی نہیں. کبھی سماج اس کے خلاف ہوگا، کبھی نفس مخالفت کرے گا، کبھی شیطان اس کو عمل کرنے نہیں دے گا، وسوسے ڈالے گا، پریشان کرے گا، کبھی اہل باطل ستائیں گے. کوئی پرابلم نہ ہو میں دین پہ چلوں گا، نہیں ہوتا ایسا. رکاوٹ کے بعد آدمی جب دین پہ جمتا ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. جب تک تو صبر کے راستے پر نہیں چلے گا، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی. جب تک کہ صبر کی تکلیف اور مشقت برداشت نہیں کرے گا، تب تک کہ اللہ کی طرف سے نصرت نہیں آئے گی. اللہ کی مدد پانے کے لیے تجھ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو یہاں پر کیا کہا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہدایت مشقت اور مجاہدے پر آتی ہے. کہا کہ عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ جہاد اسلام کی رہبانیت ہے. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبہ سے لفظ بنا ہوا ہے. رہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا. رغبا و رہبہ، ڈرنا، اللہ سے ڈر کے لذتوں کو چھوڑنا، یہ رہبانیت ہے. اللہ کے خوف سے لذتوں کو چھوڑنا یہ رہبانیت ہے. یہ عیسائی لوگ کرتے تھے، اسلام میں نہیں ہے رہبانیت. کیوں؟ اس لیے کہ حلال لذتوں کو چھوڑنا اللہ نے لازم کیا نہیں. جو اللہ نے حلال کیا ہے استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ لذتوں کو حرام. تم حرام مت کرو لیکن عادی بھی مت بنو. اس کے بغیر نہیں چلتا مجھ کو، تو یہ عادت نہ ہو. بغیر پنکھے کے نہیں چلتا، فلاں چیز کے بغیر نہیں چلتا. انسان لذتوں کا عادی نہ بنے، لذتوں کا عادی، مجاہدے کا عادی بنے. کہا کہ اسلام کی رہبانیت یہ ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر مجاہدہ کرے، یہاں تک کہ اس کو موقع آئے تو وہ اپنی جان بھی اللہ کے لیے دے دے. جنگ بھی کرنے کا موقع آئے کرے. مسلمان حاکم ہے، اس کے تحت وہ اگر جنگ کا موقع آتا ہے جنگ بھی کرے. تو کہا کہ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَةُ الْإِسْلَامِ، اسلام کی رہبانیت یہ ہے اللہ کی خاطر مجاہدہ کرنا. وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت. آج دیکھیے آدمی بیٹھا بیٹھا کتنے گھنٹوں موبائل پہ وقت گزار دیتا ہے، لیکن اگر اس سے کہیں گے کہ تلاوت ہو پاتی ہے؟ نہیں. آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اس طرح کی جتنے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنے اذکار ہیں، استغفار ہیں، درود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا ہو پاتا ہے؟ اگر بات کرے سیاست پر گھنٹے نکل جائیں گے، اگر بات کرے تجارت پر گھنٹے نکل جائیں گے. دنیوی فضولیات بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، آدمی کوئی اس کا مطلب نہیں ہے، نہ آنا نہ جانا، نہ کچھ نقصان نہ فائدہ، آدمی گھنٹوں اس میں نکال دیتا ہے. گپ شپ میں کتنا مزہ آتا ہے، لیکن وہی مخلوق کا تذکرہ لذت دیتا ہے، خالق کا تذکرہ کیوں لذت نہیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ دل بیمار ہے. جب دل بیمار ہوتا ہے تو اچھی غذا بھی کڑوی لگتی ہے. آدمی کی زبان بیمار ہوتا ہے، آدمی کیا ہوتا ہے؟ کھانا لو، آپ کے لیے خاص منگائے، فلانی ہوٹل کا ہے، کھایا، کھانا کڑوا ہے. پیارے کھانا کڑوا نہیں ہے، تو بیمار ہے. ہم سب کھائیں، بہت ٹیسٹی کھانا، تجھ کو کڑوا لگ رہا ہے، ہم کو نہیں. کیوں؟ عیب کھانے میں نہیں
عیب تیرے اندر ہے. عیب کس کے اندر ہے؟ تیرے اندر ہے. تو انسان کا دل جب بگڑ جاتا ہے تو اللہ سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، کیونکہ مجرم بادشاہ کی طرف آنے سے کتراتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجرم ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے اور اس کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے. اسی لیے توبہ کہتے ہیں کس کو؟ واپس لوٹنے کو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ رجع، واپس آنا. معلوم ہوا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو آدمی اللہ سے دور 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 ہوتا چلا جاتا ہے، اور طاعت کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے قریب قریب. واسجد واقترب وان اللہ لمع المحسنین ان رحمتی قریب من المحسنین. اللہ کا قرب اور اس کی معیت اس کی طاعت کے ساتھ ہے. لیکن جب آدمی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے دوری ہوتی ہے. سحقا سحقا لمن بدل بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے بھی دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قریب نہیں کرتا ہے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ دھتکار دے گا ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آئے اور کفر کی زندگی جی کے آئے. تو یہ ذکر اللہ کا اللہ سے جوڑتا ہے. اللہ کی یاد جس دل میں ہو شیطان اس پر مسلط نہیں ہوتا ہے. اللہ کی یاد جس دل میں ہو اس میں قساوت اور سختی پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ کی یاد جس دل میں ہو اس دل کے اندر نصیحت کا زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن جو دل غافل ہوتا ہے، غفلت قساوت پیدا کرتی ہے. قساوت معصیت کی طرف لے جاتی ہے. اس کو یاد رکھیے. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ غفلت. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھیے تدرج دیکھیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے بارے میں غفلت میں ڈال دیا. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کے اوامر، اللہ کے آگے جواب دہی، لاپرواہ ہو گئے. بھلانا، بھولنا ترک کے معنی میں عربی زبان میں آتا ہے. چھوڑ دیا انہوں نے اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ نے ان کو اپنے بارے میں غفلت میں ڈال دیا کہ اپنے انجام کا خوف ان کے دلوں سے نکل گیا. کیوں؟ سخت ہو گئے دل. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے گناہ بتائے، جرم بتایا اور کہا کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. جرم سے دل سخت ہو جاتے ہیں. غفلت سے انسان معصیت میں مبتلا ہوتا ہے. آدمی پہلے غافل ہوتا ہے، اس کے بعد معصیت آتی ہے. غفلت سے دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت ہونے کے بعد گناہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ فاسق لوگ ہیں. فاسق بعد میں ذکر کیا، اور پہلے کیا بتایا؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو بھلا دیا. اللہ کی یاد انسان کو فاسق بننے سے روکتی ہے. اللہ کو بھولنا، اللہ کو بھلانا ایک انسان کو فاسق بننے کا دروازہ اس کے لیے کھولتی ہے. کیونکہ غفلت انسان کے دل میں سختی پیدا کرتی ہے، اور ذکر دل کو نرم کرتا ہے. جب دل نرم ہوتا ہے نصیحت کا اثر ہوتا ہے. نصیحت کا اثر ہوتا ہے انسان دیندار بنتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. تو کہا کہ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ، دو وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کر. یہ دونوں چیزیں دل کو نرم کرنے والی ہیں. تلاوت القرآن بھی. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کی یاد سے دل چین و سکون پاتے ہیں. اللہ کے ذکر سے. قرآن بھی تو اللہ کا ذکر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کے بارے میں کہا صاد والقرآن ذی الذکر. صاد قرآن کی قسم، والقرآن ذی الذکر جو نصیحت والا ہے. تو یہ بھی نصیحت ہے. ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد دلانے والی چیز، یاد دہانی. قرآن یاد دلاتا ہے تیرا ایک مالک ہے، تیرا ایک رب ہے، تیرا ایک معبود ہے.
اس نے تجھ کو پیدا کیا, ساری کائنات کو چلا رہا ہے, یہ ایک دن اس کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا, قیامت قائم کرے گا, بندوں کے درمیان حساب کرے گا, جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا. قرآن یاد دلاتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ کو یاد دلاتا ہے. تو یہ دونوں ذکر ہیں, دونوں ذکر ہیں. ان سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے انسان اللہ سے جڑا رہتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. کہا وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, دونوں کی جوڑی ہے, ذکر بھی اور تلاوت قرآن بھی. فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ, اس لیے کہ یہ قرآن اور یہ ذکر کیا ہے؟ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ, آسمان میں تیرے لیے راحت ہے, آخرت کی دنیا میں تیرے لیے کیا ہے؟ یہ راحت کا ذریعہ ہے. وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں تیرے لیے ذکر ہے. زمین میں ذکر کے کیا معنی؟ دو باتیں علماء نے اس باب میں بیان کی ہیں. ایک تیرا تذکرہ ہے کہ تو اگر ذکر کا اہتمام کرے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے, اللہ تعالیٰ تیرا ذکر خیر دنیا میں باقی رکھے گا. اللہ تعالیٰ قلوب میں تیری محبت ڈالے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو تیری قدر کرنے والا بنائے گا, وہ تیرا اچھا تذکرہ کریں گے, تیرے لیے دعا کریں گے, بدعا نہیں, لعنت نہیں, تیرے لیے رحمت کی دعا کریں گے. تیرا تذکرہ خیر, ذکر خیر باقی رہے گا. دوسرے معنی علماء نے کہے ہیں کہ ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ نصیحت ہے. کہ زمین میں, دنیا کی زندگی میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یاد دہانی ہے. یہ تجھ کو یاد دلاتا رہے گا تیری زندگی کا مقصد اور تیرا انجام. تجھ کو سونے نہیں دے گا, غافل ہونے نہیں دے گا, اللہ سے دور ہونے نہیں دے گا. دونوں معنی یہاں پر علماء نے ذکر کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ جو قرآن ہے اے نبی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے. علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے, یہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر 44 ہے. کہا کہ یہ آپ کا شرف ہے اور آپ کی قوم کے لیے شرف کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان میں قرآن عربی میں نازل کیا, آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے. یہ شرف کی چیز ہے. تو یہاں پر مراد شرف بھی ہو سکتا ہے کہ زمین میں تیرے لیے کیا ہے؟ یہ بڑی شرف کی چیز ہے, عزت کی چیز ہے کہ تو اللہ کو یاد کرنے والا ہے. انسان کی قدر اللہ کی یاد سے بڑھتی ہے, انسان کی قدر قرآن کے ساتھ تعلق سے بڑھتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به آخرین, اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو پست ذلیل کر دیتا ہے. اوپر کرنا, نیچے کرنا, عزت دینا, ذلت دینا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ بهذا الکتاب, اس کتاب کے ذریعے سے. اس کتاب کا حق ادا کرنے والے عزت پاتے ہیں, اس کتاب کا حق برباد کرنے والے خود برباد ہوتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں. معلومات ذکر تیرا یہاں پر ہے دنیا میں کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے شرف اور ذکر خیر کا ذریعہ ہے. دوسرے معنی جو علماء نے بیان کیے ہیں وہ یہ کہ تمہارے لیے نصیحت ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 10 میں فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ, ہم نے یقیناً تمہارے لیے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے, اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. تو یہاں پر ذکر کس معنی میں ہے؟ فِيهِ ذِكْرُكُمْ کا مطلب تمہارا تذکرہ ہے نہیں, فِيهِ ذِكْرُكُمْ تمہاری نصیحت اس میں ہے. جو بھی تم کو نصیحت چاہیے تم کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کتاب کے اندر تمہارے لیے کافی نصیحت موجود ہے. تو ذکر کے معنی نصیحت ہوتے ہیں اور ذکر خیر کے بھی ہیں. تو قرآن زمین میں تمہارے لیے راحت کا ذریعہ ہے. پریشانیوں میں, مصیبت میں ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے, اس کے لیے دل کا سکون ملتا ہے. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کی یاد, اللہ کا توکل, اللہ پر توکل, اللہ کے انعامات, اللہ کا اجر جب آدمی اس پر سوچتا ہے تو مصیبتوں میں بھی اس کے لیے راحت بنتا ہے. آدمی, ہر آدمی لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہر آدمی تکلیفوں میں مبتلا ہے. انسان کو پیدا ہی تکلیف میں کیا گیا ہے. اس سے فرار نہ مالدار کے لیے ممکن ہے, نہ غریب کے لیے, نہ بادشاہ کے لیے, نہ رعایا کے لیے. ہر آدمی پریشان ہے.
کسی نہ کسی اعتبار سے پریشانیاں الگ ہیں. جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے وعدے، اس کی قدرت، اس سب کو پڑھ کر ایک انسان کے لیے دل اس کا مطمئن ہوتا ہے، سکون پاتا ہے. وہ اپنے سوالوں کا جواب قرآن میں پاتا ہے. زندگی کی توجیہ اس کے سامنے آتی، کیوں چل رہا ہے ایسا، سمجھ میں آتا ہاں یہ دار الابتلاء ہے اور وہ دار الجزا ہے. تو سمجھ میں آتا ہے اور آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک آدمی جب واقعی قرآن کا حق ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا میں اس کے لیے عزت کے راستے کھولتا ہے. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اسی کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ مجاہدہ نہ چھوڑے. نفس کا غلام بننا کیسی ذلت ہے اور اللہ کا غلام بننا کیسی بڑی عزت ہے. غلام بننے کی سوا چارہ نہیں، بننا تو بننا ہے ہی، چوائس آپ کو ہے. چوائس اس میں نہیں ہے کہ غلام بننا کہ نہیں بننا، چوائس آپ کو اس میں ہے اللہ کے بننا یا کسی اور کے بننا، نفس کے بننا، شیطان کے بننا، سماج کے بننا، باپ دادا کے بننا، بیوی کے بننا، کس کے غلام بننا. ہاں غلام تو بننا ہی بننا ہے، لیکن اللہ کا غلام بننا ہے کہ نفس اور شیطان کا یا سماج کا. آدمی کو آپشن ہے، کیوں نہ انسان اللہ کا غلام بن جائے اور نفس کا مالک بنے. آج کل ہم لوگ کس کے غلام ہیں؟ موبائل فون کے. کوئی ایسا غلام دیکھا ہے کہ جس کو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد ہر بات پر لبیک کہتے ہیں؟ دیکھیے ہاں نوٹیفیکیشن، جیسا ہی نوٹیفیکیشن آیا کیا حکم ہے میرے آقا، ہے کہ نہیں؟ اور اذان کا جواب اور فون کا جواب، بتائیے کس کا جواب پابندی سے دیتا ہے، کس کا جواب پابندی سے دیتا ہے؟ کیا مجال ہے کہ کوئی ایک میسج بھی چوک جائے جو اس نے چیک نہ کیا ہو؟ جیسے ہی میسج آئے بے چینی شروع ہو جاتی، کچھ تو ہوگا اس میں، چیک کرو چیک کرو چیک کرو. قرآن سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن اب تک پڑھا نہیں، اس کو معلوم نہیں کیا ہے اس میں. اللہ کی طرف سے وہ میسج آیا ہے، وہ بھی تو میسج ہے، وہ اللہ کا بادشاہ کا میسج ہے. یہ فقیروں کا بھکاریوں کا میسج آیا ہے، اس کو پڑھنے کا کتنا شوقین ہے آپ سوچیے. تو آج ہم لوگ موبائل کے غلام بن گئے، اس کو ہم پیسے سے خریدتے ہیں لیکن اس کے فرما بردار بن جاتے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی چیز ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا غلام نہ بنے بلکہ نفس کا مالک بنے اور اللہ رب العالمین کا غلام بن جائے. سب سے عقل مند آدمی اور کامیاب آدمی وہ ہے جو نفس سے نہیں جیت سکتا اور کسی سے نہیں جیت سکتا. بہت سے لوگ غالب آنے کی، حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب نفس کا معاملہ آتا ہے اپنے نفس کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے. جو اپنے نفس پر شریعت نافذ نہیں کر سکتے پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ جو اپنے نفس پر شریعت کو غالب نہیں کر سکتے، اللہ کا دین اور اللہ کی شریعت نافذ نہیں کر سکتے اپنے آپ پر، اپنے دل پر اور اپنے جسم پر، اپنی ذاتی زندگی میں، وہ پوری دنیا میں قائم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بس زبان کے دعوے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی ہے امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نمبر 8، انصار کا خصوصی خیال رکھنا، یا جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے جنہوں نے دین کی ضرورت کے وقت میں اس کے لیے قربانیاں دیں، ان کی قربانیوں کی قدر کرنا اور ان کو بھولنا نہیں. یہ اصول ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر ابو بکر والعباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مر ابو بکر والعباس رضی اللہ عنہما بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون، انصار کی ایک مجلس پر گزرے، دیکھا وہ لوگ رو رہے ہیں، انصار رو رہے ہیں. فقال ما یبکیکم، کہا کیوں روتے ہو؟ قالوا
ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کی یاد آ رہی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں بیمار ہو گئے اس وقت کی بات ہے کہ انصار اس وقت میں رو رہے ہیں۔ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسی پیاری مجلسیں ہوا کرتی تھی، ہم بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دین سکھاتے تھے، ہمارے مسائل سنتے تھے، ہم کو رہنمائی دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش صحبت بھی تو نعمت تھی۔ تو صحابہ ان مجلسوں کو یاد کر رہے ہیں کہ اب وہ مجلسیں ہم کو نہیں مل پائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بیمار ہیں اور کل نہ جانے کب آپ کی وفات بھی ہو جائے، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت سب کو آنی ہے، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے تو مجلسیں ہم سے چلی جائیں گی، ہم وہ مجلسیں نہیں پائیں گے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس کی کیا قدر ہے صحابہ کے پاس، کہ اس سے محرومی پر غم ان کو ہو رہا ہے کہ دینی مجالس ہم سے فوت ہو جائیں گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم سے فوت ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ذکرنا مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بذلک، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ کو بتایا کہ صحابہ ایسے ایسے رو رہے تھے، انصار رو رہے تھے۔ انصار کون؟ مدینے والے جنہوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا ہر اعتبار سے۔ قال فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد عصب على رأسه حاشیۃ برد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے ایسے حال میں کہ آپ نے چادر کی پٹی اپنے سر میں باندھ رکھی تھی، سر پہ آپ کی کیا تھی؟ پٹی بندھی ہوئی تھی، آخری وقت ہے۔ کہتے ہیں فصعد المنبر، آپ ممبر پر چڑھے، ولم يصعده بعد ذلك اليوم، اس کے بعد آپ کبھی اس ممبر پر نہیں چڑھے، یعنی اب یہ آخری واعظ و نصیحت اور آخری ملاقات ہماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی جو آپ ممبر پر چڑھ کے آپ نے نصیحت کی۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، اس کے بعد کہا اوصیکم بالانصار، اوصیکم بالانصار، میں تم کو انصار کے بارے میں تاکید کرتا ہوں۔ فانہم کرشی وعیبتی، کہا کہ وہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں۔ انصار کیا ہیں؟ میرے اپنے ہیں، میرے خاص ہیں، میرے لوگ ہیں۔ کرشی وعیبتی کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے کہا وہ میرے خاص لوگ ہیں، وہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں۔ قد قضوا الذی علیہم وبقی الذی لہم، ان کو جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اب ان کو جو ملنا ہے وہ باقی ہے۔ ان کے عمل کا معاملہ، انہوں نے ذمہ داری جو نبھانی تھی وہ نبھا لی، لیکن اب ان کو جو اجر ملنا تھا وہ باقی ہے۔ فاقبلوا من محسنہم، ان کے جو اچھے ہیں، نیک صالح ہیں، ان کی بھلائیوں کو قبول کرو۔ وتجاوزوا عن مسیئہم، اور ان میں سے کسی سے کچھ غلطی ہو جائے تو اس سے تجاوز کرو، نظر انداز کر دو اس کو۔ ان میں سے جو اچھے ہیں، جو بھلا کام کریں اس کی قدر کرو، اس کو قبول کرو، اور جو ان میں سے ایسے ہیں جو کچھ غلطی کر بیٹھیں، برائی ان سے ہو جائے، نظر انداز کرو، ان کے ساتھ سختی مت کرو۔ کس کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ انصار کے ساتھ۔ انصار کون ہیں؟ جنہوں نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ جب واقعی دین کو ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، مال چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ جوڑیاں بنا دی، مہاجرین کے، یہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، وہ اس کا بھائی، اپنے مال میں سے ان کو دینا، اپنی تجارتوں میں سے ان کو لے کے ساتھ تجارت کرنا، حصہ دینا، کھانے پینے کا ان کا خیال رکھنا، کپڑوں کا خیال رکھنا، رہائش کے بارے میں مدد کرو۔ انصار کے اوپر ذمہ داری ڈالی اور جوڑیاں بنا دی، ان میں اخوت قائم کی۔
بھائی چارہ قائم کیا انصار اور مہاجرین میں سے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ لا کے دیا، جو بھی ان کے پاس تھا سب انہوں نے مہاجرین کے ساتھ تقسیم کیا، یہ لے لو، تم لو، یہ میں لیتا ہوں، اور اپنا مال اور گھر اور جائیداد اور کھیتی باڑی جو بھی ان کے پاس تھا انہوں نے آنے والے مہاجرین کو سب کچھ دیا۔ جنگیں ہوئی، ساتھ ساتھ اس میں شریک رہے، اپنی جان کو بھی دین کی خدمت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کے لیے پیش کیا، ہر اعتبار سے قربانی دی، دینی مجالس میں شریک ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، آپ کے ساتھ جنگوں میں گئے، آپ کے حکموں کو پورا کیا، معاشرے میں دین کو نافذ کرنے کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دی ہے۔ آپ نے فرمایا جو ان کو کرنا تھا کر لیا انہوں نے، جو ذمہ داری تھی پوری کی، بہت کیا انہوں نے، اور اب بچا کیا ہے؟ کچھ بچا نہیں، بچا صرف یہ ہے کہ ان کا اجر ان کو دیا جائے، ان کا اجر ان کو اللہ کی طرف سے ملے، بس وہ باقی ہے۔ اب تو اب یہ دنیا میں جب ہیں تب تک ان کے جو اچھے ہیں ان کی بھلائیوں کی قدر کرو، ناقدری مت کرو، اور ان میں سے کوئی برائی کرے تو ان کے ساتھ کیا کرو؟ تجاوز کرو، نظر انداز کرو، پکڑو مت ان کو، ستاؤ مت ان کو، زیادہ ان کو یہ مت کرو، نظر انداز کر دو، بھول چوک ہر ایک سے ہوتی ہے، تو ان کے اندر اگر کسی سے کوئی برائی ہوتی ہے ان سے تجاوز کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ دین کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی ناقدری نہ کی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن یہ اسی لیے کہا نا کہ ان کے جو برے ہیں ان کے ساتھ درگزر کرو، برے کو برائی کہا، غلط کو غلط کہا، برائی کو برائی کہا، لیکن کیا کہا؟ تجاوز کرو۔ تو نرمی کرنے کا حکم یہاں پر دیا، کس کے لیے؟ جنہوں نے دین کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ دینی دعوتی میدان میں بھی اس کا لحاظ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی ہوتا ہے جو شروعات کے دور میں بہت دین کے لیے کچھ کوشش کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، پھر دین کی عمارت پختہ ہو جاتی ہے، اس کے بعد لوگ آتے ہیں اور اس عمارت کی سائے میں راحت پاتے ہیں، ان کے لیے ایک زندگی کا مقصد اور کام مل جاتا ہے، لیکن اس عمارت کی تعمیر کے لیے شروع میں جن لوگوں نے اینٹیں رکھی ہیں اور پسینہ بہایا ہے اور جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان لوگوں کی ناقدری بعد میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ایسے یعنی اخلاق کے اعتبار سے، دعوت کی قربانی کے اعتبار سے تو پختہ ہوتے ہیں، لیکن ہر اعتبار سے پختہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی علمی اعتبار سے پختہ نہیں ہوتے ہیں، کبھی مال اتنا لٹا چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بچتا نہیں ہے، بعد میں جو آتے ہیں وہ پوری فیسلٹی کے ساتھ آتے ہیں، سب کچھ بنا بنایا ہوتا ہے، کھانا پکنے کے بعد کھانے کے ٹائم پہ آتے ہیں، انہوں نے دھواں برداشت نہیں کیا، انہوں نے آگ کی گرمی برداشت نہیں کی، انہوں نے لکڑیاں چننے کی تکلیف برداشت نہیں کی، وہ کب آئے؟ کھانا پکنے کے ٹائم پہ، پک گیا اب آئے، اب دعوت میں وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں ضروری ہوتا ہے کہ ان کی قدر کی جائے جنہوں نے پہلے تکلیفیں اٹھائی ہیں، یہ اصول ہے اور یہ اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ مراتب کا لحاظ کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں خاص تاکید کی، کہا کہ ان کے اچھوں کی بات کو قبول کرو اور بروں سے یا برائی کرنے والوں سے درگزر کرو، زیادہ معاملہ ٹائٹ مت کرو، درگزر کرو۔ کیوں؟ بہت کچھ کر چکے ہیں لوگ، ایک آدھ غلطی ہو جائے تو چھوڑ دیا کرو، اتنا زیادہ باریکی ان کے بارے میں مت کرو۔ وَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ، ان کی برائی میں مبتلا ہونے والے سے تجاوز کرو۔ تو یہ ایک بہت اہم یعنی چیز اس میں ملی، دو باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ نمبر ایک، اس میں انصار کی خصوصی فضیلت ہے، انصار کی خصوصی فضیلت ہے، اور دو، بلکہ انصار سے محبت ایمان کا تقاضا اور علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض ہے۔ کوئی آدمی انصار سے نفرت رکھتا ہے منافق ہے، وہ اس کی علامت یہ ہے کہ انصار سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا انصار سے کہا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ مال و متاع لے کر اپنے گھر جائیں اور تم مجھ کو لے کر جاؤ؟ صحابہ کھڑے ہوئے انصار سے کہا واللہ یا رسول اللہ، بالکل ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔
हमारे कुछ नौजवान हैं, उन्होंने बोल दिए इसी बात। क्या बोल दिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इतना फला फला को तकसीम किया, हमको नहीं मिल रहा है। कहा हमारे नादान नौजवान है वो, हम लोगों को नहीं चाहिए कुछ, आप हमारे लिए हैं, हमारे लिए बस काफ़ी है। आपने कहा अंसार मेरे और मैं अंसार का हूँ, जहां अंसार जाएंगे मैं उनके साथ जाऊंगा। अंसार जो रास्ता चलेंगे, जो वादी में जाएंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। यानी ये जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की आखिरी वक्त तक, बल्कि आपने कहा तुम मेरे बाद बहुत सारी तरजीहात देखोगे, तुम सब्र करना यहाँ तक कि हौस पे मुझसे मिलो। यानी अंसार से कहा हुकूमत के मामलात में तुम पर दूसरों को ओहदे मिलेंगे, तुमको नहीं मिलेंगे, तुम सब्र कर लेना, यहाँ तक कि तुम कहाँ मिलो मुझसे, हौज़े कौसर पर, हौज़े कौसर पर। इसमें इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने का वादा दुनिया में नहीं है। लिहाजा बाज़ खुराफात वाले लोग जो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके मिले यहाँ पर, कोई दलील उसकी नहीं है। अंसार से बेहतर कोई और हो सकता है जो मुलाकात का हकदार हो। आपने खुद उनसे कहा कि हमारा वादा मिलने का कहाँ है, दुनिया में नहीं, कहाँ है, हौज़े कौसर पर, तो वहाँ मुलाकात होगी। तो सहाबा से कहा कि तुमको तरजीहात देखने मिलेंगी, तुम क्या करना, उस पर सब्र। इसे एक बात ये मालूम होती कि बात ऐसा होता है कि कुछ लोग दीन के क़याम के लिए, दावत के लिए, दीन के इस्तेहकाम के लिए पहले मरहले में बहुत कुर्बानियाँ देते हैं, बाद में उनको ओहदे नहीं मिलते हैं। अब अगर आदमी ओहदे के लिए किया है, नाराज़ हो जाता है, लेकिन जिसने अल्लाह के लिए किया है उसके लिए ओहदे की कोई कीमत उसकी निगाह में नहीं होती है। उसने जो करना था उसका काम ही उसका बदला है। वाकई आदमी काम का वो है जिसका काम ही उसका इनाम हो। याद रखिए इस बात को, वाकई काम का आदमी कौन है, बोले भाई मेरे को काम करने दो, ये काम ही मेरा इनाम है, काम करने का मौका मिलना ही मेरे लिए तकदीर है, मेरे लिए नेमत है, मुझको इसके बदले में दुनिया में कोई ओहदा नहीं चाहिए। ये सियासी लोग हैं जो छोटे मोटे काम करते रहते हैं ताकि आगे उनको ओहदा मिले। दाई ऐसा नहीं होता है, दीन का खादिम ऐसा नहीं होता है। दीन का खादिम दीन के लिए करता है, अल्लाह के लिए करता है, आखिरत के लिए करता है, ओहदे के लिए वो नहीं करता है। ये गिरी हुई चीज़ है कि एक इंसान ओहदा पाने के लिए दीन की खिदमत करे। याद रखिए इस बात को। तो कहा अंसार के बारे में कहा कि तुम अपने ऊपर तरजीहात देखोगे, तुमको ओहदे नहीं मिलेंगे, दूसरे आएंगे पीछे से और ओहदे ले जाएंगे, सब्र करना तुम। ओहदा न मिलने पर क्या कहा, केस करना उनके खिलाफ, नहीं, क्या करना, सब्र करना। जो यहाँ सब्र कर ले उसको कहाँ मौका है, हौज़े कौसर पर, यहाँ तक कि तुम उससे हौज़ पर मिलना। तो बहुत जिगर गुर्दे की चीज़ है कि एक इंसान दीन की खिदमत करे और फिर जब कुर्सी का वक्त आया तो वो नीचे बैठ जाए। ये काम असल है, ये बहादुर आदमी है, ये मुखलिस आदमी है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। तो ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसमें ख़ास तौर से अंसार की फजीलत है, और तबअन इसमें एक उसूल दिया गया है कि जो लोग दीन के लिए कुर्बानियाँ दें उनकी कदर कौम करना चाहिए। बहुत सारे उलमा आप देखिए, चूँकि मेरे जहन में बात आई इसी के ज़िमन में, इसको याद रखें। उलमा अपनी ज़िंदगी में कोई मदरसे में पढ़ाता है, कोई मस्जिद में इमामत करता है, कोई और दीन की खिदमत करता है, दाई होता है कोई, आखिरी उम्र में जब पहुंचता है और कुर्सी पर चारपाई पर पड़ जाता है, चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, बीमार, कैंसर और ये वो बीमारियां उसके जिस्म में घोंसला कर लेती हैं, कौम उसको भुला देती है, क्योंकि कौम चलती रहती है, जो रुक गया वो पीछे रह जाता है। बड़े बड़े उलमा मदारिस में, मसाजिद में, दीनी इदारों में खिदमत करते हैं, लेकिन जब उनकी आखिरी उम्र, आखिरी हिस्सा उनकी उम्र का होता है, अब कुछ कर नहीं पाते हैं, कौम उनको भुला देती है। उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उनको याद रखा जाए। उनके खाने का क्या, उनके घर का क्या, उनकी दवाओं का क्या, उनकी ज़िंदगी का क्या। अब कोई उनका पूछने वाला नहीं, जब करते थे तब सब पूछते थे, बाद में कोई नहीं। अब ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्होंने जो किया किया, अब तू उनका ख्याल रख। लिहाजा जो भी अहले इल्म या जो भी दीन की खिदमत करने वाले हैं, उनके बाद के दौर में कौम के लिए ज़िम्मेदारी उनकी है कि उनको याद रखें। यह हमेशा याद रखिए, जो बुज़ुर्ग उलमा हमारे हैं
جو بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ چکے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ویسے بھی بوڑھے کی قدر کرنا ایک بڑی بات ہے۔ اگر وہ بوڑھا عالم ہو اور ایسا عالم ہو جس نے دین کی خوب اپنی زندگی میں پوری زندگی لگا دی، اس نے قوم کو بہت کچھ دیا، اس نے اس وقت میں بھولنا اس کو، یہ بدبختی ہے، یہ بدبختی ہے، بہت بڑی بدقسمتی انسان کے لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 9، خواتین سے حسن سلوک۔ عمرو ابن احوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہ شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی حجۃ الوداع میں۔ حجۃ الوداع آخری حج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ آپ نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک ہی حج کیا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے راجح قول کے مطابق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حج میں، وحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعظ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ ثم قال استوصوا بالنساء خیرا، استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں بھلے سلوک کی وصیت میری قبول کر لو۔ میری تمہارے لیے وصیت ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فإنہن عندکم عوان، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ عورتیں کیا ہیں؟ قیدی ہیں۔ وہ عورتیں تمہارے کیا ہیں؟ تمہاری ماتحت ہیں، کہیں جا نہیں سکتی ہیں، تمہارے ضمن میں تمہارے ماتحت اللہ نے ان کو کیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، نگراں ہیں، ان کے سرپرست ہیں، عورتیں ماتحت ہیں، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ نماز کو جانا ہے اجازت مانگ کے جانا ہے ان کو، ان کے اندر تابعداری ہے، ان کے لیے تابعداری ہے، ان کے لیے گھر کی دنیا ہے۔ وہ تمہارے لیے کیا ہیں؟ تمہارے پاس گویا کے قیدی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذلک الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ان پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم ان کے پورے معاملات میں مالک نہیں ہو، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، جو چاہے کراؤں گا، نہیں، مار پیٹ کرے گا، نہیں، تمہارا ان پر کوئی زور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اگر وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ علماء نے کہا مراد زنا نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے بے حیائی کا اظہار ہو، کچھ پردے کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے کچھ ایسی بات سامنے آئے جو اخلاقی اعتبار سے ٹھیک نہ ہو، تو فَإِن فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر ایسی بات تم سے دیکھنے کو ملے، تم سے بدزبانی کرتی ہے، بے حیائی کی باتیں کرتی ہے، بد اخلاقی اس میں دیکھنے ملتی ہے، پردے کا اہتمام اس کی زندگی میں نہیں ملتا ہے، تو کیا کرو؟ فَإِن فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نمبر 1 ان کو کیا کرو؟ اگر ایسا وہ کریں، کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، ان سے بستروں کو الگ کرو، ناراضگی کا اظہار ہے، ان سے کیا کرو؟ بستر کو الگ کرو۔ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سونے کی جگہوں میں، خوابگاہوں میں ان سے جدائی اختیار کرو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، دوسرا مرحلہ، ہاتھ اٹھاؤ تو ایسا کہ اس سے ان کو شدید چوٹ نہ پہنچے۔ مارنے کا اگر موقع آئے ہاتھ اٹھاؤ تو ایسا نہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دی، دواخانے میں جانا پڑ رہا، اس کو ایڈمٹ کرنا پڑ رہا، نہیں، ہاتھ اٹھانا ہے، ہلکی مار، وہ بھی کب؟ دوسرے مرحلے میں، الگ ہونے کے بعد بھی اس کو اگر ہوش میں نہیں آتی، پھر بھی غلط کام کرتی ہے، تو اس پہ لیے کیا ہے؟ ہاتھ اس سے اٹھا سکتے، لیکن کیسا کہ سخت چوٹ اس کو نہیں آنا چاہیے، زخم نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ اس پر تمہاری بات مان لیں، تمہاری ناراضگی کے خوف سے یا پھر تمہارے خوف سے، پٹائی کے خوف سے، اگر وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر اب ان کے خلاف راستہ تلاش مت کرو ظلم و زیادتی کا، ان کے خلاف
راہ نہ ڈھونڈو ظلم زیادتی کی. ان لکم من نسائکم حقا ان لکم من نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا. تمہارا بھی اپنی عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کا بھی تم پر حق ہے. ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہے، میں شوہر ہوں تو بیوی نہیں، تیرا بھی اس پر حق ہے اور اس کا بھی تیرے پر حق ہے. دیکھیے اسلام نے دونوں کے ایک دوسرے پر حق بتائے ہیں. اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی آزاد نہیں ہے، ایک طرفہ حق کسی کا نہیں ہے کہ میں مالک ہوں تو نوکر ہے، نہیں، اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے اور تیرا بھی اس کے اوپر حق ہے. کہا کہ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، تمہارا حق اس پر کیا ہے؟ کہا فَلَا يُؤَطِّئَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے، جس شخص کو تم پسند نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ اپنے بستر پر ان کو بیٹھنے نہ دیں. ایسا کوئی آدمی جو تم کو پسند نہیں ہے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر آئے اور بیٹھے تمہارے بستر پر، یعنی تمہاری بالکل خانگی زندگی میں، خانگی حصوں میں گھر کے بیٹھے، نہیں. تمہارا حق ہے کہ تمہاری غیرت کی، عزت کی، پسند کی وہ حفاظت کرے، تمہاری ناپسندیدگی کا خیال رکھے، اپنی عزت کا بھی لحاظ کرے، اور جو تم کو پسند نہیں اس کو اپنے گھر میں ایسی جگہ نہ بٹھائے جو بالکل خاص ہو. وَلَا يَأْذَنَّ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری غیر موجودگی میں آنے دے غیر محرم کو، نہیں. پہلی حدیث آپ دیکھ چکے ہیں کہ جس گھر میں کمرے میں ایک مرد اور ایک عورت اجنبی ہو تو کیا ہے؟ تیسرا شیطان ہوتا ہے. وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، اور اپنے گھر میں ایسے کو آنے ہی نہ دیں کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو. بعض رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور بعض اجنبی ہوتے ہیں. اجنبی کو تو انٹری نہیں، اور رشتہ دار ہے بھی تو ایسی اس کے ساتھ خلوت اس کے ساتھ نہیں ہوگی جو تم کو پسند نہیں ہے. رشتہ داروں میں بھی کوئی محرم ہوتا ہے لیکن تم کو پسند نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کا بھی، تمہاری پسند کا بھی خیال رکھیں. الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم لباس میں اور کھانے پینے میں ان کا خیال رکھو. ایسا نہیں کہ باہر بریانی اور مرغی توڑ رہے اور گھر پر خرچے کے لیے پیسے ٹھیک سے نہیں دے رہے، دال کھلا رہے ہو. بہت سارے لوگوں کا حال ہوتا ہی، باہر دوستوں کے ساتھ دعوتیں اڑا رہے ہیں اور دوسروں کو میں دیتا ہوں. کیوں؟ ٹھاکر صاحب ہیں اور گھر میں بیوی مانگ مانگ کے تھک گئی، ذرا کبھی وقت ملے تو فلاں چیز لے آئیے، دل بہت کھانے کو کر رہا ہے، نہیں، جو ہے وہی کھا لو، اتنے میں چلاؤ. لیکن وہی آدمی باہر دے گا. زیادہ حقدار یہ ہیں، زیادہ حقدار گھر والے ہیں. تو گھر والوں کا خیال رکھے، کھانے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، اس کو اچھا لباس پہنائے، اس کو اچھا کھانا کھلائے، اور اس کا معیار یہ ہے کہ جو تو کھاتا وہ کھلا اور جو تو پہنتا وہ اس کو پہنا. یعنی جس معیار کا، جس لیول کا تو کھاتا ہے اس کو بھی اس لیول کا کھلا. یہ نہیں کہ جو کپڑے تو پہنتا اس کو بھی پہنا، کرتا پاجامہ، بلکہ پینٹ شرٹ. آدمی کا حدیث میں آیا ہے جو تو پہنتا ہے اس کو پہنا. تو میری بیوی ماڈرن ہے ایک دم، میں بھی ٹی شرٹ اور جینس پینٹ پہنتا ہوں، میری بیوی پہنتی ہے حدیث نہیں. جس معیار کا، جس لیول کا تو اعلیٰ، تو اس کو گھٹیا مت پہنا. اعلیٰ پہن کے اس کو گھٹیا پہنائے، اعلیٰ کھا کے تو اس کو گھٹیا کھلائے، ایسا مت کر. جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے بھی پسند کر. تو الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن، ان کے ساتھ بھلا سلوک کرو. کس میں؟ ان کے پہناوے میں اور ان کے کھانے پینے میں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے اخلاق کا خیال مرد رکھے، عورتیں اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا لحاظ کریں. دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں. عورت کا حق یہ ہے کہ شوہر کی غیرت کا لحاظ رکھے، اور عورت کا شوہر پر حق یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ شوہر یہ کرے کہ اس کے لیے کھانے پینے اور اس کی جو ضروریات ہیں، یہ نہیں کہ آدمی تیرے لیے ستارے توڑ کے لاؤں گا
اور کھانے کے لیے بازار سے کچھ صحیح ڈھنگ کا کھانا نہیں لاتا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی بھی محبت کیوں نہ ہو، بھوک لگتی ہے نا؟ ہاں بے شک بول رہے ہیں بعض لوگ، باتوں سے پیٹ بھرتا ہے نہیں۔ تو آج کل جو ماحول بنا ہوا نا، ایک دم پیار محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال، ہاں ٹھیک ہے، اسلام بتاتا پہلے کھانا پینا، ہاں اس کے بعد پیار محبت کی باتیں جتنی ہے کرو، ورنہ خالی باتیں کرے گا اور کھانے پینے کو نہیں دے گا، ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، تعلقات خراب ہوں گے۔ تو یہ ضرورتیں جو ہے بنیادی ضرورتیں وہ پوری کرے، کھانا پینا، لباس۔ لباس سے عزت ہوتی ہے۔ بعض دوسری عورتوں میں اٹھتی بیٹھتی دیکھیں گے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے، لوگ اندازہ لگائیں گے شوہر اس کا خیال نہیں رکھتا، شاید دونوں میں نفرت ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ کھانے پینے میں لحاظ رکھے، کبھی پڑوسی آ جاتے ہیں، کبھی مہمان آتے ہیں، گھر کے اندر ڈھنگ کا کھانا ہو کہ جو خود کھاتے ہیں اچھا کھلائے لوگوں کو، شوہر اس میں تنگ ہاتھ نہ رکھے بلکہ لحاظ رکھے، اس کی عزت کا خیال رکھے۔ تو یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر دونوں کے حقوق کیا ہے، اور آپ نے خاص طور سے مردوں کو اس کی تاکید کی ہے۔ خطاب کس سے ہے؟ حدیث میں خطاب کس سے ہے؟ مردوں سے ہے۔ مردوں کو تاکید کی جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرد طاقت والے ہوتے ہیں، وہ جبراً کچھ بھی کر سکتے ہیں، عورتیں کمزور ہوتی ہیں، عورتوں کی ساری طاقت زبان میں ہوتی ہے اور عقل میں ہوتی ہے۔ عقل چلا کے اور زبان چلا کے شوہر کو پریشان کر سکتی ہے، اس کو معلوم ہے اس کو تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے، وہی کرے گی، برتن دھوے گی، بجائے گی خوب، اب یہ غصہ ہو کے باہر چلا جائے گا، اس کو معلوم ہے اس کو کہاں سے بٹن اس کا کہاں سے دبانا ہے۔ لیکن مرد ظالم ہوتا ہے، مرد ہڈی توڑ دیتا ہے، مرد زخم پہنچاتا ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے، دونوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دونوں ایک دوسرے سے حسن سلوک کریں، یہ دونوں کے لیے سعادت کی چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری 9واں باب ہم نے ختم کیا۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔